خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کتنے بج رہے صحیح ٹائم؟ وہ کتنے بج رہے وہاں پہ سامنے؟ ابھی صحیح وہ 5 منٹ آگے ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا فضل کہ اللہ نے بہت مبارک مہینے میں یعنی ربیع الآخر مہینے میں اللہ نے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع فرمائے، اور ایک خاص آمین کہے کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میرے پیاروں جو مہینہ مکمل ہو گیا وہ ربیع الاول، بولو وہ ربیع الاول، اور جو مہینے میں ہم انٹر ہوئے وہ ربیع الآخر۔ تو جو مہینہ مکمل ہوا وہ نبیوں کے نبی کا مہینہ، بولو وہ نبیوں کے نبی کا مہینہ، اور جو مہینے میں ہم آئے ہیں یہ ولیوں کے ولی کا مہینہ۔ ادھر نظر کرو تو نبیوں کے نبی ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ، اور ادھر نظر کرو تو پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مہینہ۔ تو اللہ نے ہم کو کتنا نوازا۔ وہ کسی نے فارسی میں کہا تھا ہزار ہا نعمت ہا کہ من میان دو کریم، ہزاروں نعمتیں ہم پر ہیں کہ ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں۔ ادھر دیکھو تو مصطفیٰ نظر آئے، ادھر دیکھو تو شیخ عبد القادر جیلانی نظر آئے۔ اللہ یہ پیارے نبی اور پیارے ولی کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے پیاروں، میں چاہتا ہوں کہ بہت کم وقت میں دونوں باتیں کروں نا؟ ہاں یا نہ؟ ہاں، بہت تھکا آیا ہوں، 1 گھنٹے سے ٹریفک میں پھنسا آیا ہوں، 12 بجے کا گھر سے نکلا، 1 بجے یہاں پہنچا۔ بتاؤ نا، ایک آدمی شوگر والا پریشر والا پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور یہ دیکھو آرام سے بیٹھا ہے یہاں پہ حاضر۔ خیر، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ میں بہت پتے کی بات پر جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سبحان اللہ بولتے جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، منقبت، عظمت، رفعت، اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کوئی مقابلہ، بولو 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 بولو، کوئی مقابلہ، بلکہ فیصلہ کر لو اللہ کی قسم کھا کر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد، بولو اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آپ کو جلدی سے ایک بات بتاؤں، بہت پیاری بات بتاؤں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے، بولو نا پہاڑ پر جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ نہیں بولو، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ بِالْجَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ۔ بولو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ۔ اب سوال کیا ہے معلوم؟ سوال کہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے
میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تو اللہ کی طرف سے یہ ملا آپ بھی کلیم اللہ. بولو آپ بھی برابر سمجھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے کلیم اللہ اور پہاڑ پر جاتے تھے. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا تم بھی کلیم اللہ. بولو تم بھی کلیم اللہ. تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ, ہمارے نبی بھی, آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی, حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ اور ہمارے نبی بھی کلیم اللہ. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ. فرق کیا ہے؟ قربان جاؤ, علماء کرام نے اور مفسرین عظام نے اتنا بڑا فرق بتایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے, بے شک اللہ سے بات کرتے تھے, مگر کبھی اللہ کو دیکھا نہیں. بولو کبھی اللہ کو دیکھا. سچ بتاؤ, حضرت موسیٰ علیہ السلام, سب بولنا, کبھی اللہ کو دیکھے؟ اچھا ان کو دیکھنا تھا اللہ کو؟ ہاں یا نہیں؟ تھا. بہت تمنا تھی, بہت تمنا تھی کہ میں اللہ کو دیکھوں. معلوم جب پہاڑ پہ جاتے تھے اور بات چیت ہوتی تھی نا, اور بات چیت اتنی آرام سے ہوتی تھی, وہاں کوئی نیٹ ورک کا تھوڑی پرابلم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور اللہ سے بات چیت شروع ہو گئی. ہر وقت حضرت موسیٰ کہتے تھے اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے, صرف بات سنوں گا, کتنے زمانے سے بات سنتا ہوں, اللہ مجھے آپ کو دیکھنا. اللہ نے کیا فرمایا, میرے پیغمبر موسیٰ تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو. تمہاری آنکھوں میں, بولو, طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار نہیں, اللہ ایک مرتبہ, اونلی ونس, اللہ ایک مرتبہ, ایک مرتبہ تو اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, میرے پاس 70,000 نور کے پردے ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے پاس کتنے, 70,000 نور کے پردے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو کیسا نور ہوگا اللہ کا. اللہ نے فرمایا میں ایک پردے کو تھوڑا سا ہٹاتا ہوں اور میرا نور اور میری تجلی پہاڑ پر اتارتا ہوں. اگر تم نے وہ پہاڑ کو دیکھ لیا, میرے نور کو دیکھ لیا, میری تجلی کو دیکھ لیا, تو مطلب ہے کہ تمہاری آنکھ میں پاور ہے, پھر میں خود آ جاؤں گا. اللہ نے فرمایا پھر میں خود ہے. لیکن اگر تم نہیں دیکھ سکے تو یہاں سے معاملہ ختم ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے دیکھنا ہے, اللہ مجھے دیکھنا ہے. یہ قرآن کریم میں 90 پارے میں, جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. کون سے پارے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, قال رب ارنی انظر الیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک مرتبہ اللہ آپ کو دیکھنا ہے. قال لن ترانی. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں مجھے دیکھ سکو. لیکن جب حضرت موسیٰ نے بار بار کہا, اللہ نے کہا میرا نور آ رہا ہے. کہاں پر آ رہا ہے؟ پہاڑ پر. میری تجلی آ رہی ہے. بولو کہاں پر آ رہی ہے؟ پہاڑ پر. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اللہ نے فرمایا بس وہ پہاڑ کو دیکھو, میرا نور آ رہا ہے, میری تجلی آ رہی ہے. حضرت موسیٰ برابر دیکھ رہے, جیسے اللہ کا نور, اللہ کی تجلی آئی, پہاڑ چورا چورا ہو گیا. اتنا بڑا پہاڑ پاؤڈر بن گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. بولو حضرت موسیٰ جب ہوش میں آئے, اللہ نے پوچھا کیا کرنا, کہا نہیں دیکھنا اللہ, میری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ میں تمہیں دیکھ سکوں. تو سننا, حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے مگر اللہ کو کبھی دیکھا, آواز سے کبھی دیکھا. تو ہمارے نبی بھی کلیم اللہ, آپ بھی اللہ سے بات کرتے تھے, مگر معراج میں اللہ نے اپنی ذات اپنے مصطفیٰ کو بتا دی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ گھرے بولو نہ دیکھا, کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا, 8 جنتوں کو پار کیا, سدرۃ المنتہا کو پار کیا, جنت الماوا کو پار کیا. اللہ عرش پر بلائے اور اللہ نے فرمایا آؤ میرے مصطفیٰ, میرے عرش پر آ جاؤ. حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرتے تھے مگر کبھی دیکھا نہیں, تم عرش
عرش پہ آ جاؤ، آج آمنے سامنے ہم باتیں کریں گے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میرے دوستو، حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ، ہمارے نبی بھی کلیم اللہ، مگر موسیٰ وہ کلیم اللہ ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور ہمارے نبی وہ کلیم اللہ جنہوں نے اللہ کو آمنے سامنے دیکھا. کیسے دیکھا؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہمارے نبی عرش پر گئے، بہت امپورٹنٹ سوال پوچھ رہا ہوں حاجی عبداللہ، ہمارے نبی جب عرش پر گئے بولو گئے، سامنے کون؟ اللہ. بولو سامنے کون؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ. اور ہمارے نبی عرش پر گئے تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی ہمارے نبی میں اور اللہ میں؟ فلم سب سے اچھی کون سی لگی آج کل؟ ہمارا موبائل کا کنیکشن کیسا ہے؟ سب معلوم ہوگا موبائل کے بارے میں، فلم کے بارے میں، کرکٹ کے بارے میں. کبھی آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے نبی جب اللہ کے دربار میں گئے تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی؟ سب سے پہلی بات، بھائی آپ بھی کسی کے گھر میں جاؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے نا؟ ارے ہاں بولو کہ کنجوس ہو بھائی، کسی کے گھر میں جاؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے نا؟ کیا ایسا ہے کہ میں آؤں گا تو کیا دو گے اور آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ ایسا معاملہ تو نہیں ہے نا بھائی. ہم بھی کسی کے دربار میں جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے. ہمارے نبی کس کے دربار میں؟ اور پہلی مرتبہ ہمارے نبی عرش میں داخل ہوئے، سامنے اللہ. ہمارے نبی نے جو پہلی بات کہی، آپ سب کو معلوم ہے، وہ بات سب کو یاد ہے، لیکن یہ چیز معلوم نہیں ہے. کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی عرش میں گئے، سامنے اللہ. پہلی بات ہمارے نبی کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں کیا ہے تھوڑا اور تفصیل سے، التحیات للہ، الصلوات للہ، الزاکیات للہ، المبارکات المتتابعات للہ. مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں گئے، سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا ترجمہ یہ، اللہ میں آپ کے عرش میں آیا، میں نے تن من دھن سب آپ کو نچھاور کر دیا. ہمارے نبی کہنے لگے آج تک میں نے جتنی عبادتیں کی، جتنا میں نے صدقہ خیرات کیا، اللہ جتنی میں نے جھٹن کی، تن من دھن سب اللہ میں نے آپ کے اوپر قربان کر دیا. یہ پہلی بات. اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ میرے مصطفیٰ نے سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا. اللہ کو اتنا پیار آیا. بولو اللہ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آؤ، میرے عرش میں آؤ، ساری سلامتیاں میں نے تم پر نچھاور کر دی، ساری رحمتیں تم پر نچھاور کر دی، ساری برکتیں تم پر نچھاور کر دی. ہمارے نبی کہاں پر تھے؟ وہاں. ہمارے نبی کو یاد آیا اللہ نے سب کچھ میرے کو دے دیا، سلامتی بھی، رحمتیں بھی، برکتیں بھی، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ کتنا یاد ہوگا سوچو. عرش پر بھی امت یاد آئی، میری امت کا کیا ہوگا؟ فوراً ہمارے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ بے شک سلامتی تو نے مجھے دے دی، رحمتیں مجھے دے دی، برکتیں مجھے دے دی، لیکن اللہ میری امت کو بھی عطا کر دینا، میری امت کو بھی عطا کر دینا. کتنے جملے ہو گئے؟ 3. اب یہ جو باتیں ہو رہی تھی نا عرش پر، عرش کے بالکل نیچے آسمان پر فرشتے سن رہے تھے، وہاں آواز آ رہی تھی، سارے فرشتوں نے ایک ساتھ میں کہنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
ورسوله. تو اس کا مطلب ہے ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نچھاور کیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کا جملہ ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پھر مصطفیٰ کا جملہ ہے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ فرشتوں کا جملہ ہے. چلو یہ پہلی بات بولو، یہ پہلی بات. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جب ہمارے نبی معراج سے واپس ہونے لگے نا، اللہ نے فرمایا وہ پہلی بات یاد ہے نا، کیونکہ باتیں تو بہت ہوئی، پہلی بات یاد ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا یاد ہے. کہا جاؤ تمہاری پانچوں نمازوں میں یہ بات ہماری داخل کر دینا. پانچوں نمازوں میں 2 رکعت والی نماز ہوئے کہ 4 رکعت والی نماز ہوئے، ہماری آپس کی بات چیت ہوگی تو نماز قبول ہوگی، نہیں ہوگی تو نماز قبول نہیں ہوگی. بتاؤ 2 رکعت میں بھی ہم لوگ التحیات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اور 4 رکعت والی میں بھی التحیات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اچھا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، بولو پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. ہمارے نبی نے یہاں تک مسئلہ بتایا فَإِذَا قُلْتَ هَذَا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک. اگر تم نے التحیات للہ والصلوات یعنی تشہد اگر تم نے پڑھ لیا تمہاری نماز ہو گئی. اور اگر کوئی کہے میرے کو تو التحیات یاد ہی نہیں ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا یاد نہیں کوئی بات نہیں، اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں التحیات پڑھی جاتی ہے، تیری نماز بھی قبول ہو جائے گی. لیکن یہ ضروری ہے، ہمارے آپس کی بات چیت ضروری ہے. میرے دوستو سوچو ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. حضرت موسیٰ زندگی برباد کرتے رہے مگر دیدار خداوندی نہ ملا، اور ہمارے نبی کے لیے 70,000 نور کے پردے ہٹ گئے. جب ہمارے نبی معراج پر گئے 70,000 نور کے پردے ہٹے، چاند کو ہٹایا، سورج کو ہٹایا، فرشتوں کو ہٹایا. سب نے پوچھا آج رات کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کچھ نہیں کرنا ہے، میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں، سب کو مل کر ان کا دیدار ہی دیدار کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، بات ختم ہونے کا وقت ہو رہا ہے. میں ایک بات بتاؤں، جو نبی کا دامن تھامے نا اللہ اس کو عزت دیتا ہے. بولو اللہ اس کو عزت، مال، دولت، شہرت، جہاں جاتا ہے وہاں لوگ ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں. تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ میرا کمال ہے، کمال مصطفیٰ کے دامن کو تھامنے کا ہے. بولو سبحان اللہ. کمال کس کا ہے؟ مصطفیٰ کے دامن. میں آپ کو ایک جلدی سے بات بتاؤں. حضرت بلال تھے نا، حضرت بلال کالے سیاہ. ایک مرتبہ ابو جہل نے جو مارا ہے، کس کو؟ اتنا مارا، اتنا مارا. اور ابو جہل نے کیا کہا معلوم؟ کعبے کے پاس نظر مت آنا. بلال کو کہا تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، عرب کے رہنے والے نہیں ہو، مکہ کے رہنے والے نہیں ہو، تمہارا کلر ہمارا کلر الگ ہے، تمہاری زبان ہماری زبان الگ ہے، تمہارے کپڑے ہمارا کپڑا الگ ہے، تمہارے رہنے کا طریقہ ہمارا رہنے کا طریقہ الگ ہے. ہم اونچے لوگ ہیں، تم نیچے ہو. آئندہ سے کعبے کے پاس نظر مت آنا. بولو کعبے کے پاس. اور کہا اگر کعبے کے پاس نظر آؤ گے نا، ابو جہل نے کہا سارے پیدا کرنے والوں، کیونکہ وہ تو بہت کو مانتا تھا، کہا سب کی قسم ختم کر دوں گا. چلو ابو جہل نے دھمکی دی حضرت بلال کو کعبے کے پاس مت آنا. اچھا اب آپ لوگ جلدی بتاؤ ہمارے نبی ہجرت کر کے کہاں گئے؟ بولو نا جلدی بولو نا، کہاں گئے؟ مدینہ. پھر ایک زمانہ آیا اللہ نے فرمایا آؤ میرے مصطفیٰ آؤ. جب مکہ چھوڑ کر گئے تھے سب ڈرے ڈرائے تھے. اللہ نے کہا اب مکہ آ جاؤ، میں نے تمہیں مکہ کا شہنشاہ بنا دیا ہے. اب تم مکہ کے امیر بن گئے ہو، مکہ کے بادشاہ بن گئے ہو. بتاؤ اللہ نے جیت دے دی کہ نہیں دے دی؟ جیت بھائی مکے میں فتح مکہ جیت ہو گئی. بولو نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے مصطفیٰ، شہنشاہ بن کر آ جاؤ، ہم نے کھلم کھلی جیت عطا فرما دی. اچھا جیت مل گئی. بہت لمبا واقعہ ہے، میرے کو واقعے میں نہیں جانا. ہمارے نبی دیکھو کعبے کے پاس یوں کھڑے، بولو کعبے کے پاس، اور سب پورا مکہ ہمارے نبی کے سامنے غلام بن کے کھڑا ہے، اور ہمارے نبی آقا بن کر کھڑے ہیں. اور نماز کا وقت ہوا. بولو کس کا وقت ہوا؟ نماز کا وقت ہوا. اب مدینے میں تو اذان کون دیتے تھے، لیکن اب تو مکہ اور فتح ہوا مکہ، اسلام کا جھنڈا، اب اذان کون دے گا؟ تو سارے صحابہ یوں اونچے اونچے کھڑے ہوئے.
تو سب صحابہ سوچے کہ میرے کو چانس ملے تاکہ مکہ فتح ہوا سب سے پہلی اذان میں نے دیا، کیونکہ وہ صحابہ میں اچھی آواز والے بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اونچے اونچے خاندان والے بھی تھے۔ تو ہمارے نبی نے اعلان کیا نماز قد حان وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہے۔ تو سارے صحابہ ادھر ادھر ہونے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ وہ بلال تو کوئی کونے میں بیٹھے تھے، ان کو معلوم تھا آج میرا کوئی نمبر نہیں۔ وہ مدینے میں اذان دیتا تھا، مگر مکہ فتح ہوا، کعبہ، اور میرے کو تو ویسے بھی کعبے کے پاس جانے کو لوگ روکتے تھے، تو میں کیا اذان دوں؟ وہ کئی کونے میں بیٹھے تھے۔ کہا آؤ، حضرت بلال نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے کو اذان دینا ہے۔ کہا اذان آپ ہی کو دینا ہے؟ جب کہا آپ کو اذان دینا تو سب لوگوں کے چہرے تھوڑے ادھر ادھر ہوئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کائے کو چہرہ ادھر ادھر کرتے ہو؟ کہ بلال کو جب مکے میں کوڑے مارے جاتے تھے، حضرت بلال کو جب گرم گرم زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، حضرت بلال کے سینے پر جب چکی کا پاٹ رکھا جاتا تھا، حضرت بلال کو جب پتھر مارے جاتے تھے، وہ اکیلے تھے جو احد آج بھی وہی اللہ کا نام پکاریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، اب پوائنٹ پر آؤ۔ حضرت بلال آ گئے کیا دینے کے لیے؟ اب سمجھو یہ کعبہ، ارے سمجھو تھوڑی دیر کے لیے یہ کعبہ۔ تو اب حضرت بلال یہاں بھی کھڑے ہو کر اذان دے سکتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھانا ہو یا اذان دینا ہو چہرہ کعبے کی طرف۔ دیکھو ہم بھی جب نماز پڑھیں گے تو ہمارا چہرہ کعبہ، تو حضرت بلال بھی کعبے کی طرف۔ تو اب حضرت بلال یہاں کھڑے ہو کر اذان دے تو بھی کعبہ، یہاں کھڑے ہو کر اذان دے تو بھی کعبہ، یہاں کھڑے ہو کر اذان دے تو بھی کعبہ، یہاں کھڑے ہو کر اذان دے، کیونکہ کعبہ ہے، چوکور کعبہ ہے، کہیں بھی کھڑے ہو جائے۔ لیکن ادب دیکھو، حضرت بلال گئے، ہمارے نبی میرے کو اذان تو دینے کو کہا، مگر کون سی طرف کھڑے ہو کر اذان دوں؟ کیونکہ یہاں بھی ہو سکتی ہے اذان، یہاں بھی۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ کہیں بھی نہیں، کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دو، کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اوپر، یعنی حضرت بلال کعبے کے اوپر، آپ کا قدم کعبے کے اوپر، آپ اوپر ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال وہاں سے اذان دو، کیوں؟ تاکہ مکہ والوں کو پتہ چلے، جو ابو جہل کہتا تھا کہ بلال کعبے کے پاس نہیں آ سکتے، مصطفیٰ کا دامن تھاما تو کعبے کے اوپر پہنچ گئے۔ مصطفیٰ کا دامن تھاما تو کہاں پہنچ گئے؟ کعبے کے اوپر۔ اب اذان دینا ہے، اب تو کعبہ ہے ہی نہیں سامنے بھائی، جب کعبے کے اوپر گئے تو کعبہ کہاں ہے؟ اب کہاں اذان دینے؟ کعبے کی طرف۔ بھائی نماز پڑھانا ہو یا اذان دینا ہو، سامنے کیا ہونا چاہیے؟ یہاں کعبہ سامنے نہیں ہے۔ تو حضرت بلال سوچنے لگے اب کیسے اذان دینے کا، کون سی طرف؟ ادھر کھڑے ہوں، ادھر کھڑے ہوں۔ اچانک بلال کی نظر پڑی ہمارے نبی پر، حضرت بلال بس وہیں کھڑے ہو گئے، کہا کعبہ نظر نہیں آتا۔ کعبے کا کعبہ تو نظر آتا ہے بھائی، کعبہ نظر نہیں آتا مگر کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے۔ بس ہمارے نبی کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع ہوئی، ہمارے نبی نے طواف شروع کر دیا، یعنی ہمارے نبی یوں گول گول طواف۔ تو حضرت بلال نے پوری اذان گول گول گھومتے گھومتے اللہ اکبر اس طرف، پھر اللہ اکبر اس طرف، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طرف۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے نبی نے بتا دیا کہ میرا بلال کعبے کے اوپر رہے گا اور پورے مکے کی طرف چہرہ گھمائے گا، تاکہ پتہ چلے جو مصطفیٰ کا دامن تھامتا ہے ساری زمین اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارو، صحیح میں آپ اگر عزت چاہتے ہو، مال چاہتے ہو حلال، آپ کی ویلیو چاہیے، آپ چاہتے ہو کہ سارا لمبایت اور سارا اون اور سارا ادنا میری عزت کرے، ایک ہی کام کرنا ہے، قسم اللہ کی کر لو، چاہے حافظ ہوئے، قاری ہوئے، عالم ہوئے، مفتی ہوئے، بیان کرے نہ کرے، ایک کام کر لو، مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اللہ دونوں جہاں میں عزتوں سے مالا مال کر دے گا۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ بولو مصطفیٰ کا دامن، نہیں بولو نا مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بولو نا بھائی، مصطفیٰ کا دامن، یہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اور مصطفیٰ کے دامن میں ہی عزت ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی، بولو کون؟ نہیں غوث پاک، غوث پاک۔ پہلے آدمی ولی بنتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو صوفی بن جاتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ابدال بن جاتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے تو قطب بن جاتا ہے،
اور پھر اور اللہ کے قریب ہوتا ہے تو غوث بن جاتا ہے. تو پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی. بولو کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک. کیسے بن گئے؟ کیسے بن گئے؟ اللہ کی قسم انہوں نے بھی مصطفیٰ کا دامن تھاما. بولو انہوں نے بھی. اللہ کا کوئی ولی، قسم اللہ کی، ولی نہیں بن سکتا، کوئی قطب نہیں بن سکتا، کوئی ابدال نہیں بن سکتا، کوئی غوث نہیں بن سکتا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو نہیں تھامے گا. ہر ولی نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما، اللہ نے انہیں ولیوں کا ولی بنا دیا. بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے پھر بولو مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو مصطفیٰ کا دامن. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور مصطفیٰ کے دامن کو تھامو، اللہ عزتوں ہی عزتوں سے مالا مال کرے گا. میرے دوستوں کی لوگوں سے مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے چھپر پھاڑ کے ہم کو عطا کرے گا. لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو مصطفیٰ کا دامن. یہ میں جلدی ایک بات بتا دوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا، کون؟ ارے بولو نا، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک. ہاں نام تو سنا ہے نا آپ نے؟ ارے ہاں یا نا؟ ایسا بیٹھے جیسا نکاح قبول کروانے آیا. معلوم ہے گھر سے اٹھا، ایک چائے، اتنی سی چائے پیا، اور اس کے بعد میں نہا دھو کے سیدھا 1 گھنٹے میں یہاں آیا. ابھی تو پیٹ بھوکا بھوکا ہے، اور آپ سب تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے میرے سے بھی زیادہ بیمار ہو آپ لوگ. غوث پاک کا نام سنا ہے نا؟ محبت کرتے ہو نا؟ یہ دیکھو، یہ میں بیان کر رہا ہوں. غوث پاک نے 30 سال تک بیان نہیں کیا. کتنے سال تک؟ 30 سال کے بعد کیا ہوا معلوم ہے؟ اچانک بغداد کی گلیوں میں گئے. او بھائیو بھائیو بھائیو، آج رات کو عشاء کے بعد میرا بیان ہے. او بھائیو بھائیو، آج رات کو عشاء کے بعد میرا بیان ہے. سب حیران ہو گئے جو 30 سال تک بیان نہیں کیا، آج سب کا. اچھا، بیان کرنے والا کبھی اپنے بیان کا اعلان نہیں کرتا؟ بیان کرنے والا کبھی پوسٹر لگاتا ہے اپنے اعلان کا؟ نہیں. یہاں غوث پاک سب کو کہہ رہے ہیں آؤ آؤ آؤ. تو کسی نے کہا حضرت 30 سال تک بیان نہیں کیے، اور آج اچانک پورے بغداد میں اعلان کہ رات کو آپ کا بیان ہے. شیخ عبد القادر جیلانی روئے، اور روتے روتے کہا کیا کروں. رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے پوچھا بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے نبی کو کہا میرے کو نہیں کرنا. میرے نبی نے فرمایا آؤ 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 آؤ. کہا مجھے اتنا قریب کیا کہ میرے نبی نے 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا. 7 مرتبہ تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا، اور کہا جاؤ عبد القادر بیان کرو، زبان تمہاری ہوگی، کلام محمد کا ہو. میرے دوستو، کوئی اتنا بڑا بنتا ہے، ایک ہی راستہ ہے. بولو مصطفیٰ کا دامن. تو ہم سب بھی پکڑیں گے انشاءاللہ مصطفیٰ کا دامن. بولو 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 مصطفیٰ کا دامن. اور شیخ عبد القادر جیلانی سے سب لوگ محبت تو کرتے ہو نا؟ کون کون کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو نا، پھٹافٹ پھٹافٹ. ابھی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دے. ہاں سب محبت کرتے ماشاءاللہ. ارے بولو نا ہاں. تو شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہو تو ان کے ابا کا نام؟ آپ آج گھر پہ جانا اور اپنی بیوی کو کہنا آئی لو یو. کیا کہنا؟ دیکھو مولانا شرماتے. کائے کو شرماتا ہے بھائی مولانا؟ بولنے کا اس میں کیا؟ بیوی کو بولنے کا نا. جا کے بولنا اپنی بیوی کو آئی لو یو، اور پھر اس کے بعد یوں سر پہ ہاتھ رکھنا. ارے ارے وہ تیرے بڈھے باپ کا نام بولنا. بولنا تیرے بڈھے باپ. بتاؤ لڑے گی کہ نہیں لڑے گی؟ ارے بولو لڑے گی کہ نہیں؟ تمہارا آئی لو یو کینسل. کیونکہ آپ نے اس کو پوچھا وہ تیرے باپ کا، وہ کہے کہ 15 سال نکاح کو ہو گئے، تم کو میرے ابا کا نام نہیں معلوم؟ 15 سال بیوی کے ابا کا نام نہیں معلوم تو بیوی ناراض. ہم زمانے سے غوث پاک کا دامن اور ان کے ابا کا نام. شرم سے ڈوب مرو، چلو بھر پانی لے کے ڈوب مرو کہ بیوی کے باپ کا نام معلوم ہے، گرل فرینڈ کا نام معلوم ہے، کرکٹر کا نام معلوم ہے، فٹ بال والے کا نام معلوم ہے، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ والوں کا نام معلوم ہے. افسوس ہے جن کے صدقے اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اولیاء کرام، ان کے ابا کا نام نہیں معلوم ہے. سنو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ. اب آئندہ بولنا نہیں پڑے، بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام
शेख मूसा, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला, उनके अब्बा का नाम शेख याहिया अज़्ज़ाहिद, उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम शेख दाऊद, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा अस्सानी, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला अल जवन, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा अल जवन, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला अल महजी, उनके अब्बा का नाम शेख हसन अल मुसन्ना, उनके अब्बा हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। भाई बात समझ में आई आप लोगों को? तो आज से मुस्तफ़ा का दामन। चलो अब मैं दो बात करके बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। पहली बात, मुस्तफ़ा का दामन, आवाज नहीं आ रही, मुस्तफ़ा का दामन, अभी भी आवाज नहीं आ रही, मुस्तफ़ा का दामन। और कोई वली वली नहीं बनेगा जब तक मुस्तफ़ा के दामन को, चाहे अजमेर वाले बाबा होए, खाजा निजामुद्दीन औलिया होए, खाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह होए, हमारे सूरत के खाजा दादा रहमतुल्लाह अलैह होए, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह होए, हजरत जुनैद बगदादी होए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी होए, अल्लाह की कसम कोई वली वली नहीं बनता जब तक मुस्तफ़ा के दामन को नहीं थामता। और मुस्तफ़ा का दामन थाम लो, अल्लाह पूरे लिम्बायत किया, कदम कदम पर अल्लाह हमको इज्जतों से माला माल करेगा। हाँ करेंगे, मुस्तफ़ा का दामन थामेंगे। कौन कौन? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। नहीं समझे क्या? दाढ़ी दाढ़ी, एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं बोलो ना, थी या नहीं थी? अजमेर वाले बाबा, खाजा निजामुद्दीन औलिया, खाजा रोशन चिराग, खाजा 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 जुनैद बगदादी, उस सबके चेहरे पे दाढ़ी, सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी, सारे सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी, सारे ताबीइन के चेहरे पे दाढ़ी, सारे तबे ताबीन के चेहरे पे दाढ़ी, सारे औलिया किराम के चेहरे पे दाढ़ी। और यहां सामने बुड्ढा बुड्ढा भी पट्टी बना के आता, कम बखत बुड्ढा लुकिंग हैंडसम। हाँ, चलो कोई बात नहीं, एक काम कर लो, ऑटोमेटिक मुस्तफ़ा का दामन आ जाएगा। कौन? मैंने कहा ना दो बातें करूंगा। पहली बात, एक काम कर लो, ऑटोमेटिक मुस्तफ़ा का दामन आपके हाथ में होगा। भाई मैं 1:45 तक बोलूंगा, ठीक है ना? बस एक बात मेरी, एक बात। कौन कौन तैयार है? एक काम करो, एक काम, मुस्तफ़ा का दामन ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि आदमी बहुत सोचता है, अरे मोबाइल छोड़ने का, दारू छोड़ने का, गुटखा छोड़ने का, अरे फिर नमाज पढ़ने का, फिर ज़कात देने का, क्या कितना करने का तो मुस्तफ़ा का दामन मिले। मैं कहता हूं मेरे प्यारों, कुछ नहीं, एक काम शुरू करो, ऑटोमेटिक मुस्तफ़ा का दामन हमारे सामने आएगा। और वो काम क्या है? 5 वक्त की नमाज। बोलो 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 बोलो, 5 वक्त की नमाज। फजर, बोलो बोलो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो मेरे प्यारो। हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। बल्कि एक बात और बताओ, अजमेर वाले बाबा, कौन? खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते, हम सब के पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग है हमारे पास। अरे सोचता होगा झोपड़े का ठिकाना नहीं, क्या बिल्डिंग की बात करते हो, लेकिन है। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते, हर कलमे वाले के पास बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग का नाम है दारुल ईमान। क्या नाम है? दारुल, यानी ईमान की बिल्डिंग हमारे पास है। कितनी ऊंची बिल्डिंग है? क्योंकि बंबई में हमने बिल्डिंग देखा तो 55 माले की, दुबई में बिल्डिंग देखा तो आधी समंदर में, आधी समंदर के ऊपर। तो हमारी बिल्डिंग कितनी ऊंची है? खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, हमारी बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, पिलर है नीचे, वो नमाज है। नमाज मजबूत करते जाओ, बिल्डिंग पर माले चढ़ाते जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। नमाज मजबूत करते जाओ, तुम्हारी बिल्डिंग दुबई से भी ऊपर सीधे जन्नत में मुस्तफ़ा के पास चली जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। क्या मजबूत होना चाहिए नीचे? और अगर नमाज खोखली है, जैसे यहाँ बहुत सारे कम बखत बैठे हैं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी, नालायक गद्दार बैठे यहाँ पे, तो अगर नमाज खोखली है तो जब पिल्लर खोखला होगा तो बिल्डिंग क्या होगी? अरे बोलो, बिल्डिंग क्या हो जाएगी? इसीलिए खाजा अजमेर वाले बाबा ने कहा, नमाजी होगा जन्नती होगा, बेनमाजी होगा मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। और फरमाया जो बेनमाजी होगा मौत के वक्त बोल कुछ नहीं सकेगा, जबान बंद। बोलो जबान बंद।
اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، اگر سمندر کا پانی پلائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، مگر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، اسی پیاس میں تڑپتے تڑپتے بغیر کلمے کے مر جائے گا۔ میرے پیارو، نماز آ گئی، اللہ کی قسم مصطفیٰ کا دامن آ گیا۔ ساتھ میں بولو، نماز آ گئی، بولو مصطفیٰ کا دامن۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک بات، ہمارے بہت سارے ہاتھ نیچے رکھو، ہمارے بہت سارے لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کام، اور وہ سیٹ گالی بھی دیتا ہے، کبھی ماں کی گالی دیتا ہے، کبھی بہن کی گالی دیتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو معلوم نہیں ماتم کھڑا کر دیتا ہے، اس کو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو بخار آتا ہے۔ تو میرے پیاروں، میں ایک بات آپ کو کہوں، کب تک لوگوں کی غلامی کریں گے؟ جس اللہ نے اس کو سیٹ بنایا، کیا وہ اللہ ہم کو سیٹ نہیں بنا سکتا؟ جس اللہ نے اس کو 2 کمپنیاں دی، کیا وہ ہم کو نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ نے فرمایا دوں گا، نماز پڑھ لے، اتنی روزی دوں گا تجھے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے؟ اب پکا وعدہ، پکا وعدہ، فجر، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ چلو اب مجمع بہت زیادہ ہے اور بہت بڑا مجمع ہے، لیکن بہت جلدی کام کرنا ہے ہم کو۔ کام یہ کرنا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم جب سورت سے کوسمبا جاتے ہیں تو بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے، جو گاؤں کا نام ہے کنیاسی۔ بولو کیا نام ہے؟ چھوٹا سا گاؤں ہے۔ الحمدللہ میں مبارکبادی دیتا ہوں گاؤں والوں کو، انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اور وہ بہت غریب گاؤں، بہت ہی غریب گاؤں، لیکن بہت محنت کے ساتھ انہوں نے مسجد بنائی۔ کہاں آ کر رک گئے معلوم ہے؟ اب کھڑکی دروازے کا معاملہ آ گیا، کچھ 2-2.25 لاکھ کا معاملہ آ گیا، کیونکہ کھڑکی، چھپر، دروازہ تھوڑا سا معاملے کے لیے اٹک گئے ہیں۔ اگر یہ تھوڑا سا معاملہ ہم لوگ پورا کریں گے، قیامت تک انشاءاللہ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے سارا کا سارا ثواب تو ہم کو مل جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی